جو ہیں دبئی سے ہیں، پوچھتے ہیں کہ لڑکی کی عمر جب شادی والی ہو جائے کتنی دیر تک اس کی شادی کو روک سکتے ہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے، ایک تو ہے حالات بھی رشتہ نہیں مل رہا، آدمی مجبور ہے، ورنہ تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب بالغ ہو فوراً رشتہ کر دو۔ اب اس کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور وہ 9 سال کی تھی کہ حضرت ابو بکر نے آ کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو گھر لے جائیں۔ حضور نے فرمایا کیسے لے جاؤں، میرے پاس تو باہر کے پیسے ہی نہیں ہیں، جب تک میں مال ادا نہ کروں کیسے گھر لے جاؤں؟ حضرت ابو بکر ہنس پڑے، انہوں نے کہا حضور میرا مال آپ کا نہیں ہے، آپ حکم کریں کتنا مال دینا چاہتے ہیں؟ تو اب حضور 9 سال کی لڑکی کو گھر لے آئے تو اس قابل تھی تو لے آئے نا۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے جب تصویریں جبریل نے آ کر دکھائی ہیں تو غلط تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بہتر حکم یہی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو جب بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کر دیں، انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں جتنا وقت گزرے گا اس میں خطرہ ہوتا ہے ان کے گناہوں میں پڑنے کا۔ اب آپ دور میں جائیں، مثلا میری جو شادی ہے نا، میری عمر سے 15 سال تھی اور جس لڑکی سے شادی کی گئی اس کی عمر 14 سال تھی۔ شادی کیا تھی؟ مسجد میں بیٹھ کے والد صاحب نے نکاح پڑھایا تھا، بھائی شادی ہو گئی۔ یہ لوگ تھے، اس لیے پھر وہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ آج ہر کوئی آئیڈیل تلاش کرتا ہے تو پھر لڑکیاں بھی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ آئیڈیل کو چھوڑو، بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان مل جائے بس رشتہ کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا حضور نے فرمایا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ باقی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، آدمی کو رشتہ نہیں مل رہا، رشتے دار لڑ رہے ہیں تو پھر جس وقت تک گزارا کر سکتے ہو کرتے رہو۔ حدیث میں یہی حکم ہے کہ جلدی رشتہ کرو تاکہ فتنہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سوال میرا نام گل آفریدی ہے، میرا بھائی عمران کی 5-6 سال سے ایک بیماری ہے لگی ہوئی، اللہ اس کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ فاتحہ بھی ہے، یہ شافیہ بھی ہے، یہ کافیہ بھی ہے، یہ وافیہ بھی ہے۔ صحابہ کا ایک جماعت آئی، سفر میں تھی، ایک بستی سے گزرے، انہوں نے بستی والوں سے کہا بھی ہمیں کھانا دو یا ہوٹل تو ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے نہ دو۔ تھوڑی دیر گزری کہ بستی والے بھاگتے آئے، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی تم میں پڑھنے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے، انہوں نے کہا ہاں میں پڑھوں گا لیکن شرط 40 بکریاں لوں گا، مفت نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم دیں گے، ہمارا سردار ہے، مر جائے۔ یہاں کے بچھو تو اتنے پہاڑی زہریلے ہیں کہ آدمی 2-3 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا، پڑھتا رہا، وہ کوئی 8 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے حسب وعدہ 40 بکریاں بھی ہمیں دیں گی۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ بھائی بکریاں دی وغیرہ کھائیں پیئیں، تو بعض صحابہ نے کہا بھی نہیں ابھی نہ کھاؤ، حضور کے پاس لے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اگر حضور نے اجازت دے دی تو پھر اپنے پاس ہی تو ہے بکریاں، اجازت نہ دی تو پھر خیرات کر دیں، پھر کھائیں گے نہیں۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کھا سکتے ہو، بلکہ اگر کوئی بچی ہوئی ہو تو مجھے بھی دینا تاکہ تسلی ہو جائے۔ حضرت فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ تم نے پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا حضور سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا ہوں، کیا پڑھا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے جو بھی بیماری ہے آپ سورۃ فاتحہ پڑھا کریں 7 دفعہ،
صبح کی نماز کے بعد اور 7 دفعہ عشاء کے بعد پانی پہ دم کر کے پلائیں گے بھی، اس کو بھی دم کریں، انشاءاللہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ رائمنڈ میں اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب کرے اور اللہ ہر شر سے بچائے۔ میرا نام رحیم بخش ہے، اللہ اولاد دے، اللہ ہاتھ اللہ بلد کو اولاد دے۔ اگر ایک آدمی نے 2-3 دفعہ عمرہ کیا، اب سر پہ بال تو وجہ نہیں، نہ بھی ہو تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے گنجا بھی ہو۔ ہم ایئرپورٹ میں اترے، احرام میں تھے، مگر فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ ہمارے عمرے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ کوئی نہیں پڑے گا، مسافر ہیں آپ۔ ایک مہینے کا حمل تھا، مدینہ منورہ میں ضائع ہو گیا۔ ہم مکے آ گئے، راستے میں میقات سے احرام نہیں باندھا، ٹھیک کیا۔ اب عورت پاک ہو گئی ہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر لو۔ میں نعمت اللہ سلنگی جامعہ لقمان خیر پور سندھ میں قرآن پاک لکھ رہا ہوں، اللہ کامیاب کرے۔ ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، اللہ اولاد کا فرمائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چیک اپ بھی کراؤ کہ نقص کس میں ہے، مرد میں ہے یا عورت میں ہے، پھر اس کا علاج بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ حیض کا 5واں دن تھا، اس کی عادت کتنے دن کی ہے؟ اگر عادت 5 دن کی تھی تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن عادت تھی 7 دن کی اور اس نے 5ویں دن کر دیا، پھر دم پڑ گئی۔ میرا نام محمد بابر ہے، میں اور میری بیوی بیمار رہتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں زخم پر پلسٹر لگاتا ہوں تو اس پلسٹر کے اوپر مسح کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ ہماری مسجد میں امام نہیں ہے، ایک داڑھی منڈا آ کے نماز پڑھا دیتا ہے، بہتر ہے اس کے پیچھے نہ پڑھیں، کیونکہ داڑھی منانے والا فاسق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہ ہو، مجبوری ہے تو صلو خلف کل بر وفاضل، پھر پڑھ لیں۔ پاکستان سے ایک گروپ آیا مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے، لیکن نہ احرام باندھا نہ عمرہ۔ آپ تو طائف سے جا کر احرام باندھ کے عمرہ کریں اور ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ میں پاکستان سے آیا تھا عمرے کے لیے، واپس جا رہا ہوں۔ طواف الوداع جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کب ہو، کیونکہ موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں۔ شہید ممتاز کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اللہ کرے قاتل گرفتار ہو جائے۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ پاک چلا گیا جاتا ہے، اب جب واپس آئے گا لازم احرام باندھ کے آئے گا۔ میقات جب بھی کراس کرو احرام باندھو۔ اپنے والدین کے اشارے ثواب کے لیے عمرہ کرے کام میں۔ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھیں، نہ قضا نہ ادا۔ میرا نام خلیل ہے، میں شہر میلسی سے ہوں، میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری امی کو شوگر ہے، پاؤں کے تلوے جلتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور بیوی کو آدھا سر درد رہتا ہے، اس کو بھی اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ امام حرم خانہ کعبے سے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھاتے، یہ بھی جائز ہے۔ پہلے وہ خانہ کعبے کے قریب کھڑے ہوتے تھے، اب چونکہ لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو پھر جنازے کے لیے جانا جو ہے وہ بھی 1 گھنٹہ لگے گا۔
ہارون رشید میرا نام ہے، 13 سال سے اولاد ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے دن کم ہیں، ہم 40 نمازیں مدینے میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، 40 نمازیں پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، 4 نمازیں پڑھ کے چلے جائیں، اگر ہے موقع تو پڑھیں۔ ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارے دوست نے جتنے میں ہماری دعوت کی ہے تو آپ جائیں، قضا واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، دل میں برے برے خیالات آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ میرے بیٹے کا نام زہران ہے، بیمار، اللہ شفا دے، نام بدل دوں آپ کی مرضی ہے، ویسے نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوائی جہاز میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو جیسے کھڑے ہو کے پڑھتے ہو ویسے پڑھو، نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو۔ میرا نام خواجہ عثمان ہے، میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، ہوٹل چلی گئی، اس کے بعد حیض شروع ہو گیا، ابھی 5 دن باقی ہیں واپسی میں، تو جب تک وہ پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنی تاریخ جو ہے، سیٹ جو ہے پیچھے کرا لیں۔ ایک عورت ہے، 2 بار شادی کی ہے، دونوں مرتبہ طلاق بھی ہوئی ہے، اب لڑکا اور لڑکی دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے آدمی سے کوئی علاج، کوئی حد ہے کہ جو نکاح بھی کرتا ہے طلاق بھی؟ ایسے سے بالکل نکاح نہ کرو۔ میرا نام بابر ہے، میں پاکستان گجرات سے ہوں۔ نماز جنازہ کے بعد وضو باقی رہتا ہے، جنازے کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ وضو نہیں ہے تو پڑھو ہی نہیں۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد احرام دھونا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ کعبے کے سامنے بیٹھ کر نکاح کھا کے بغیر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو قبول کیا، بالکل نکاح نہیں ہوا جب تک کہ ولی نہ ہو، گواہ نہ ہو، حق الوارث نہ ہو۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ کو پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی؟ اجازت لوٹے تو پھر تم نے بھی شادی نہیں کرنا، ورنہ چپ کر کے کر لو بس۔ یہ رانا سے عمرہ کرنا چاہے ہو سکتا ہے، میرے آقا نے بھی کیا ہے، لیکن نہ کرے تو نہ کرے، یہ کوئی میقات نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، حکم تو حضور نے دیا ہے نا، آپ نے فرمایا نا کہ بھائی کو لے جاؤ اور مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کر لو، تو ہم تو حکم دینے والے کو دیکھیں گے نا۔ میری امی اور بہن نے آپ کو سلام کہا ہے، بڑی مہربانی۔ چھوٹی بہن کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرے، اچھا نصیب کرے اور اچھی جگہ رشتہ ہو۔ جتنے اگر ویسے جائیں گھومنے کے لیے تو میرا ضروری نہیں ہے۔ میرے 5 بچے حافظ قرآن ہیں، ان میں سے جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو بیمار کو نظر لگ جاتی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سید امجد شاہ کشمیری کا کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ کرے۔ میرے محلے میں مسجد ہے، میں وہاں جمعے کے دن کے لیے چندہ لیتا ہوں، اگر واقعی وہ صحیح خرچ کرتے ہو پھر تو جائز ہے، چندہ تو حضور نے بھی دیا ہے، لیکن لے کے خود کھا جاؤ تو پھر حرام ہے۔
صفا طواف کے ہم نے 7 چکر کر لیے، پھر 2 رکعت بھی پڑھ لی، جب صفا دینے کے لیے گئے تو استلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کا احرام وہ دوسرے کو دے دے، وہ بعد کی عمرہ کر